قبول ہو گیا۔ کسی نے عرض کیا کہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو فرمایا کہ دوبارہ جب مجھے اللہ کا نام لینے کی توفیق ملتی ہے تو یہ اس پہلی دفعہ کہے ہوئے کی قبولیت کی علامت ہے۔ تو ہم دل سے زبان سے شکر کریں، اور شکر کا ایک اور طریقہ تیسرا، اعضاء و جوارح سے بھی شکر ادا کرنا ہے۔ یہاں جب ہم آ گئے تو یہاں وقت ظاہر ہے کہ محدود مختصر ہے، یہ تقریباً 24 گھنٹے یہاں گزارنے ہیں۔ کل جمعے کی نماز پر دعا ہوگی انشاءاللہ لگ بھگ، تو اس مختصر وقت کو ہم خوب قیمتی بنائیں، اور جس کے پاس کوئی چیز عاریتاً ہوتی ہے تو وہ اس کی خوب قدردانی کرتا ہے۔ پڑوسی سے کوئی چیز مانگ لی، ایک گھر میں مثلا استری خراب ہو گئی، اس خاتون نے پڑوسن سے مانگ لی، تو اس نے 1-2 جوڑے استری کرنے تھے، لیکن وہ کہتی ہے کہ استری عاریتاً مانگی ہے تو اس سے فائدہ اٹھاتی ہوں، 2 کے بجائے 5-6 جوڑے استری کر لیتی ہے۔ عاریت کی چیز ہے، اس کو قدردانی کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ہماری جو زندگی ہے دنیا میں آمد ہے، یہ بھی ایک مستعار زندگی ہے۔ ہماری نیشنلٹی اور قومیت در حقیقت دنیا کی نہیں ہے، ہماری نیشنلٹی آخرت اور جنت کی ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے جانا اور رہنا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر جو مستعار زندگی ہے، تھوڑی زندگی ہے، گنی چنی سانسیں ہیں، ہم اس کو خوب دھیان کے ساتھ خرچ کریں، قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ ایک آدمی سفر پہ گیا ہے اور وہاں اس کی پونجی ختم ہو گئی، تھوڑی سی رہ گئی، تو اب وہ بہت پھونک پھونک کے سوچ سوچ کے اپنی پونجی خرچ کرے گا کہ میں نے یہاں کھانا پینا بھی ہے اور وطن تک پہنچنے کے لیے سفر کا زادرہ اور خرچ وہ بھی بچانا ہے، پیسے کہیں ختم نہ ہو جائے، آگے سفر کے لیے وہ فکر مند ہے۔ تو بھائی دوستو عزیزو، ہم ایک سفر میں رواں دواں ہیں، عالم ارواح سے یہ سفر شروع ہے اور آخرت میں جا کے ختم ہوگا۔ مختلف مراحل سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس طویل سفر کا مقصد اللہ کی بندگی ہے اور خلافت ہے۔ بندگی اپنی اصلاح، اپنی عبادت ہے، خلافت اللہ کی دھرتی پر، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو بپا کرنا۔ قرآن نے جو ہمیں نظام دیا، حضور علیہ السلام کی سنت میں ہے، فقہاء نے اس کی تشریح پیش کی ہے، اس نظام پر ہم چلتے ہوئے پوری دنیا کو اس کی دعوت دیں اور پوری دنیا میں اس کو لانے کے لیے دعائیں، فکر اور مجاہدہ کریں۔ تو یہ ایک مختصر وقت ہے، اس کو ہم نے قیمتی بنانا کہ اس اجتماع سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ لے کے جائیں۔ یہ اللہ کی رحمت کا دریا ہے، اللہ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن جو جتنا ظرف لے کے آتا ہے، جتنی طلب لے کے آتا ہے، جتنا محتاط ہو کے اپنا وقت خرچ کرتا ہے، لایعنی سے بچے، دوستوں کے ساتھ زیادہ بیٹھے نہ، باتیں نہ کرے، اجتماعی اعمال میں بڑھ چڑھ کے سبقت کے ساتھ شریک ہو، تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے، تو یہ فکر انشاءاللہ ہمیں آگے بڑھائے گی۔ اور بھائی دوستو، جتنا ہماری طرف سے طلب ہوگی، ہمارا ظرف ہوگا، اور دل کے برتن کو جتنا ہم متوجہ کر کے رکھیں گے سیدھا، اتنا اس کے اندر اس دریائے رحمت سے انشاءاللہ ہمیں حصہ ملے گا۔ اگر کوئی پیالہ یا کھولا برتن الٹا رکھ دیں، بارش خوب ہوئی لیکن اس میں قطرہ بھی نہیں جائے، اور اگر سیدھا رکھیں تو اگر ہلکی پھوار بھی ہو، ہلکی بارش ہو، تو بھی اس کے اندر کافی پانی آ جائے گا۔ ہم اپنے دل کے برتن کو سیدھا رکھیں، طلب کے ساتھ بیٹھیں کہ میں زیادہ سے زیادہ
اپنی اصلاح کروں، اعمال کروں اور اپنے اندر بہتری لے آؤں۔ ہم سب محتاج ہیں، اسی نیت سے یہاں آتے ہیں۔ اللہ تعالی کی اس رحمت سے جتنا ہمارا ظرف بڑا ہوگا اتنا بڑا حصہ پائیں گے۔ سمندر میں کمی نہیں آتی، کوئی ٹینکر لے جائے بڑا، کوئی گڑا لے جائے، کوئی ڈرم لے جائے، کوئی گویا ایک ترباز جتنا ایک چھوٹا برتن لے جائے، بالٹی لے جائے، جتنا برتن ہوگا وہ بھر بھر کے لے جائے گا۔ یہ محدود اور مخلوق سمندر میں کبھی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اجر و ثواب، اس کی رضا اور مغفرت کا سمندر جو بے پایاں ہے، لامحدود ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس کے الطاف تو ہیں عام، شہیدی سب پر۔ تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ ہم اس قابل بنے، اپنے کو قبول کرائیں تو اللہ تعالیٰ دینے پر مائل ہے، وہ کریم ہے۔ اس کے در پر آ جاؤ تو خالی جھولی، خالی ہاتھ وہ نہیں لوٹاتا۔ اور اس کے لیے بھائی دوستو عزیزو، ایک تو پہلی بات یہ ہے، ہر عمل کے آغاز میں ہم اپنی نیت کو درست کریں کہ میں یہاں کیوں آیا، اپنی اصلاح کے لیے آیا۔ میرے اندر جو کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے، میری اصلاح ہو جائے، ایمان اور تقوی والی صفات میرے اندر آ جائے، صداقت آ جائے، امانت آ جائے، سچائی آ جائے، دیانتداری آ جائے، استقامت آ جائے، اور اسی طریقے سے ذکر پر مداومت آ جائے ہمیشگی۔ یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہمارے اخلاق اور معاملات اچھے ہو جائیں، ہم سراپا خیر بن جائیں۔ قرآن میں جو اہل ایمان کی صفات ہیں وہ ہم میں عملی طور پر آ جائیں۔ قرآن و سنت کے فضائل سنائے جاتے ہیں، احادیث کے ماشاءاللہ آج کل ختم ہوتے ہیں، قرآن کے فضائل بہت ہم سنتے ہیں۔ واقعی بڑی عظیم کتاب ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اتنی عظیم کتاب کی قدردانی ہم نے کیا کی، اس پر ہمارا عمل کتنا ہے، اس کی خبرگیری، اس کی دعوت، اور اس میں جو اہل ایمان کی صفات ہیں وہ مجھ میں کتنی موجود ہیں۔ قرآن میں اخلاص کا تقاضا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تعالیٰ مخلصین کو پسند فرماتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ۔ تو احسان اور اخلاص یہی سلوک ہے اور یہی تصوف ہے جس سلسلے سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سلسلۃ الذہب یہی اصل ہے، بنیاد ہے پورے دین کی۔ دین کا جو ڈھانچہ ہے عبادات کا، مختلف امور اور اوامر کا، اس کی روح یہی اخلاص ہے، تزکیہ ہے۔ تو ہم یہاں اپنی تربیت کے لیے آئیں، اپنی نیت کو ہم درست کریں کہ میں اخلاص سے انشاءاللہ اعمال میں جڑوں گا، اخلاص سیکھوں گا، مخلصین کی صحبت میں بیٹھوں گا، تو یہ رنگ اللہ مجھے بھی عطا فرما دیں گے، کیونکہ صحبت سے انسان بنتا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے القابات یہ نہیں تھے، حضرت مولانا، شیخ الحدیث، مجاہد، غازی، حاجی، قاری، ایسے نہیں ہوتا تھا، بس صرف یہی لفظ کافی تھا کہ یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام صفات پر اور تمام نسبتوں پر یہ نسبت حاوی تھی، کیونکہ یہ بڑی اونچی نسبت ہے صحبت کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کی۔ تو اسی صحبت کا یہ تسلسل ہے، نعم البدل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلحاء، اتقیاء، اپنے محبوب بندوں کی صحبت میں لے آئے، اور یہاں سے ہم لے کر جائیں، ہماری نیت میں اخلاص ہو۔ دوسرا یہ کہ ہم ایثار کے ساتھ رہیں۔ جب انسان اپنے گھر سے جاتا ہے کہیں اور، تو ظاہر ہے کہ گھر جیسا آرام نہیں ہوتا، اور اس طرح اپنے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ وہ مجاہدہ ہوگا، سونے کی جگہ طبیعت کے مطابق نہیں ملے گی، کبھی استنجے وضو میں رش ہوگا اور طبیعت پر بوجھ ہوگا، کھانے کی جگہ میں رش ہوگا۔ تو ہم نے ہر جگہ ایثار کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینی ہے کہ میرا بھائی
وہ اچھی جگہ میں سو جائے، میرا بھائی مجھ سے پہلے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا لے، انشاءاللہ اس سے محبت پیدا ہوگی اور دل جڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو آپس کی اخوت اور محبت بندوں کی بہت محبوب ہے۔ تفرقہ، انتشار، خود رائی، خود غرضی، عجب، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں، یہ خود بخود انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان نقائص اور عیوب اور کمزوریوں کے لیے کسی صحبت کی، کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خرابی ہر چیز کے اندر خود بذاتی ہی موجود ہوتی ہے، لیکن خوبی کو لانے کے لیے، کمال کو لانے کے لیے، خامیوں کو دور کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے صحبت ہے، اس کے لیے تربیت ہے۔ تو ہم یہاں اس طرح رہیں گے کہ ہر بھائی مجھ سے اچھا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آنا یہ اللہ کے کرم کے بغیر ممکن نہیں۔ اس مادیت کی دوڑ میں، فطروں کے دور میں سب کو چھوڑ کے یہاں ڈیرا ڈال دینا، بھائی دوستو عزیزو، یہ بڑی مبارک بات ہے۔ اللہ سب کو مبارک کرے اور آنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اور نیک بندوں کی بڑی لاج رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے بندوں کا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں عنایت فرماتا ہے، اور حدیث قدسی ہے، انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت وان البرکۃ تبلغ منی السابعۃ منکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میری اطاعت ہوتی ہے میں خوش ہوتا ہوں تو برکت دیتا ہوں، اور برکت کا اثر 7ویں پشت تک چلتا ہے، رزق ان کو ملتا ہے، عزت ان کو ملتی ہے۔ ہم اولیاء اللہ اور اہل علم، اہل اللہ کے اولاد کو دیکھ رہے ہیں، ان کے خاندانوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کھلا رزق دے رہے ہیں، اللہ نے ان کو عزت اور محبوبیت دی ہے۔ اس خاندان میں جو اللہ کا ولی گزرا تھا، یہ اس کی برکت ہے، اس نے اللہ کے نام کو دل میں بسا لیا، اللہ کا نام مبارک ہے، قرآن کو حفظ جان بنا لیا، قرآن مبارک ہے، ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، پیروی کرو، اس پر چلو، تمہیں برکتیں ملیں گی۔ تو دنیا میں برکتیں ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم القوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسی قوم ہے اللہ کے نیک بندے جہاں جمع ہوتے کہ ان کے ساتھ ویسے آ کر بیٹھنے والا بھی محروم نہیں جاتا۔ تو جو اسی نیت سے آ جائے کہ میں ان سے استفادہ کروں، ان کی زیارت کروں، ان کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی اصلاح کروں، اس کو کتنا ملے گا ماشاءاللہ۔ دنیا کے کام سے کسی سے ملنے کے لیے کوئی آیا اور کہتا ہے کہ میں اس سے ملاقات کر کے اپنی حاجت پوری کر کے چلا جاؤں گا، مجلس کے لیے نہیں آیا بالقصد، وہ بھی محروم نہیں ہے۔ یہ اولیاء اللہ اور صلحاء کی صحبت کی برکت ہے۔ حضور علیہ السلام سچے، صادق و مصدوق فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی بھی محروم نہیں جائے گا جو مجالس خیر میں، مجالس ذکر میں آ گیا۔ الحمدللہ ہم تو نیت اور قصد کر کے یہی آئے، انشاءاللہ العزیز یہاں سے کوئی محروم نہیں جائے گا۔ ہم اللہ کی رحمت سے پر امید ہیں، متوقع ہیں، اور آخرت میں بھی ان کی برکتیں، کتنے اولیاء اللہ، کتنے علماء بڑی بڑی جماعتوں کو ساتھ لے جائیں گے۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے اعمال نامے میں کوئی ایسی معتبر نیکی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔ تو اس نے بارگاہ قدسی میں عرض کی کہ اللہ مجھے تو کوئی اپنا ایسا عمل معلوم نہیں ہے، بہت کمزور گناہگار ہوں، کس عمل پر آپ نے مجھے بخش دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دفعہ تم ایک جگہ جا رہے تھے تو ہمارے ایک نیک بندے، ہمارے ولی اور دوست حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا نام لیا کہ بایزید وہاں آ گئے۔ آپ ان کو نہیں جانتے تھے، لیکن اتنا آپ کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے ولی اور نیک بندے، تو آپ کو ان کو دیکھ کر محبت پیدا ہوئی، عقیدت پیدا ہوئی، محبت اور عقیدت سے آپ نے ان کے چہرے کو دیکھا، ان سے ملاقات کی، میرے ولی سے، میری وجہ سے تم نے اس میرے ولی اور میرے محبوب بندے سے محبت کی،
اس پر میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ تو ان کی برکتیں آخرت میں بھی ملیں گی اور دنیا میں بھی ہیں۔ اور فتنوں سے بچنے کے لیے ان مجالس سے جڑنا، ان صلحاء سے جڑنا بہت ضروری ہے۔ ہر روز اللہ معاف کرے حالات بدتر ہوتے جا رہے اور فتنے نئے نئے آ رہے ہیں۔ جو دجال کی آمد ہے تو عجیب عجیب فتنے اٹھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم پوری قوت سے اور پورے اخلاص نیت سے اور پورے دھیان سے ان مجالس میں آئیں اور یہاں سے مستفید ہو کے جائیں، اور جو بھی عمل ہو وہ بظاہر چھوٹا عمل ہو، جیسے ابھی ہوا ختم خواجگان بہت بڑا عمل ہے، لیکن جیسے مرکزی مجلس ذکر ہوتی ہے، مجالس ہوں گی رات کو صبح، ان کے مقابلے میں یہ مختصر مجلس ہوتی ہے۔ کوئی بھی مجلس ہو، کوئی بھی عمل ہو، ہم اس کو ترجیح دیں، کیونکہ ایک سبحان اللہ کہنا ساری دنیا سے افضل ہے۔ تو ہماری ایک ایک مجلس میں کتنی نیکی کے اعمال ہوتے ہیں جی۔ مسلمان کیا اگر لاکھوں کا نقصان ہو جائے انا للہ پڑھے اور ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لے، تو جتنا نقصان ہوا ہے اس سے زیادہ اللہ نے اس کو دے دیا، آخرت کا ذخیرہ ہو گیا۔ اس لیے مسلمان کا نقصان نہیں ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مال بھی آخرت میں جمع ہو گیا جو جل گیا یا چوری ہو گیا، اور سبحان اللہ کہنے سے ساری دنیا سے اللہ نے اس کو زیادہ اجر دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام کی تخت اور آپ کی حکومت پوری دنیا پر ایک سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے، جو ایک دیہاتی نے ان کی شان کو دیکھ کر کہا تھا، انہوں نے فرمایا میری ساری حکومت و سلطنت سے یہ ایک سبحان اللہ افضل ہے۔ اللہ کی یاد میں بیٹھنا یہ تختشاہی سے افضل ہے۔ یہ بوریا خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تختے سلیمان۔ ہم خادم بن کے رہیں ہر جگہ، گھر ہو، سفر ہو، حضر ہو، ایسے ہمارے اجتماعات ہوں، ہم خادم بن کے جائیں اور خدمت کی نیت کریں، مخدوم نہ بنے۔ جو خادم بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے جتنا موقع دے دیا لیکن اس نیت پر بھی اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ یہاں آتے ہوئے ہم نے ایک یہ نیت کرنی تھی اور ابھی کر لیں گے کہ اللہ کے نیک بندوں کو، علماء کو اور مسلمان بھائی کی زیارت کو جانا یہ بھی ثواب اور عبادت ہے۔ اگر خدمت کا موقع ہوا، میں خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، یہ بھی آپ کو اجر مل گیا۔ مسجد میں جب بھی داخل ہو اعتکاف کی نیت کریں، یہ بھی ثواب ہے۔ اور یہ خیر کی مجلس ہے، مسلمانوں کا اجتماع ہے۔ حدیث میں بشارت دی گئی کہ ایسی جگہوں پر اللہ کی مسلسل رحمتیں، سکینہ، فرشتوں کی آمد، اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت، یہ اعلانات ہوتے۔ تو ہم ان ساری چیزوں کو لینے کی نیت کریں، اور کسی کے جوتے ادھر ادھر پڑے، چپل پڑے، ہم ان کو سیدھا کر دیں۔ کوئی چیز ایسے بے ڈنگی یا راستے میں گر گئی ہے، پڑ گئی، ہم اس کو اٹھائیں، اپنی جگہ پر رکھ دیں۔ یہ ہمارا مرکز ہے، ہمارا گھر ہے، سارے مراکز ہمارے ہیں اور سارے دینی شعبے ہمارے ہیں، ہم ان کے خادم ہیں۔ ہمیں ان سے والہانہ محبت ہو اور ان کو دیکھ کر ہمارا دل باغ باغ ہو جائے کہ الحمدللہ ایمان کا اور مومنین کا۔ ہمارے مفتی صاحب سیدھے مجدوم فرماتے ہیں، ایک دفعہ فرمایا بیان میں کہ دارالایمان ہم نے نام رکھا ہے ہر مرکز کا، یعنی یہ تمام مومنین کے مراکز ہیں، کسی خاص جماعت کے یا فرد کا نہیں ہے، یہ ہر مومن کا یہ مرکز ہے۔ ہر مومن مسلمان یہاں آئے، رات کو آئے، دن کو آئے، انشاءاللہ جس مرکز میں بھی جائے گا اس کو محبت سے وہ لیں گے اور اکرام کریں گے اور اس کی آمد پر خوش ہوں گے، اور اس کی تمام روحانی جسمانی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے گا اور اس کو بہترین ماحول دیا جائے گا۔ تحریک ایمان و تقوی کی یہ خصوصی صفات ہے اور الحمدللہ امتیازی شان ہے کہ جہاں بھی جو گیا اس نے اجنبیت محسوس نہیں کی، خوش ہوا اور سب کے اندر محبت اور اتفاق کی فضا قائم ہو جاتی۔ تو ہم یہاں سے ایمان کی مضبوطی لے جائیں، ایمانی صفات لے جائیں، تقوی اور پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کریں۔
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، محبت برا انداز اور حکم ہے، اے ایمان والو، اے میری محبت کے دعوے دارو۔ ایمان کے معنی عشق و محبت، دل اللہ کو دے دینا، بس ایمان کہتے ہی عشق و محبت کو ہے۔ تو اے ایمان والو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نے خود ایمان والے بندوں کی تعریف کی، ان کا تعارف کرایا کہ ان کے دل میں میری محبت سب سے بڑھ کر ہو۔ اس نے ہمیں حکم دیا، اے میرے عاشقوں، مجھ سے محبت کے دعوے داروں، تمہیں کہتا ہوں اتقوا اللہ، پرہیزگاری کرو، میری نافرمانی سے بچو۔